ڈال میں موجود لسپیلا سے تعلق رکھنے والے قبائلی سرداران، معززین، علاقائی نمائندگی میں یہاں کے میر معتبرین، سیاسی قبائلی علاقائی سفید ریش معزز، یہاں پہ سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے والے کامریڈ، دوست، لسپیلا کے اندر موجود کنڑ سے لے کے ملان، ملان سے لے کے لوئی، لوئی سے لے کے ہب، ہب سے لے کے کنڈ گڈانی تعلق رکھنے والے علاقائی دوست، معززین، معتبرین، پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا پروگرام ویسے ایک بڑی سطح کا نہیں تھا، تو دوستوں نے مشورہ کیا کہ اگر ایک ترتیب ہو تو میں نے کہا اتھل کے اندر ایک چھوٹی سی تقریب رکھتے ہیں جہاں پورے لسپیلا سے تعلق رکھنے والے قبائلی نمائندگان دوستوں کو بلا کے ایک صلاح مشورہ کریں گے۔ تو مجھے امید نہیں تھی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اور اس اہمیت اور جذبے کے ساتھ آج ادھر موجود ہوں گے۔ الحمدللہ آج اس پنڈال کے اندر لسپیلا کے ہر اقوام کی نمائندگی ہے، اور مجھے بڑی اچھی بات لگی جناب سردار فاروق صاحب کی۔ لسپیلا ایک گلدان ہے پھولوں کا، کچھ بڑے پھول ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ سبز ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ پیلے ہیں، اور ہر پھول اپنی ایک خوبصورتی اپنے آپ رکھتا ہے۔ کبھی ایک پھول کا گلدان کبھی آپ کو زندگی بھر خوبصورت نہیں لگے گا، ایک ہی جیسے پھول جسی گلدان میں ہو وہ بالکل کبھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک گلدان پھول کا اس وقت اچھا لگتا ہے جس میں ہر قسم کی نمائندگی اس شجرکاری اور اس باغ کی ہوتی ہے، اور مجھے اس بات پہ اپنے آباء و اجداد کا بھی بڑا فخر ہے، لسپیلا کے اقوام پہ بھی بڑا فخر ہے۔ میرے خیال سے یہ پورے پاکستان میں واحد ضلع ہوگا جس کے اندر آپ کو ہر اقوام کے لوگ آج سے نہیں کئی صدیوں سے موجود ملیں گے، اور اس سے بڑی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ اس ضلع لسپیلا کے اندر جو آ کے آباد ہوا پھر وہ لسپیلا والا ہی بن کے رہ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لسپیلا کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو ہم اس گلدستے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اس گلدستے سے ہر پھول کو آپ الگ الگ رکھ دیں، گلدستے کی اہمیت رہے گی۔ دوستوں، زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان نظر انداز کرتا ہے، سیاست، سیٹ، اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، کاروبار، نقصان، نفع، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جن کو انسان اوپر نیچے جاتا ہوا دیکھتا رہتا ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کا رخ بدل لیتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے فیصلے علاقوں کو بدل دیتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے فیصلوں سے علاقے نقصان میں یا فائدوں میں جاتے ہیں۔ نئی حکومت نے کوئی ایک فیصلہ کرنا چاہا کہ لسپیلا کے اندر ایک نیا ضلع بنائیں، اور مجھے کسی نے کہا کہ جی اس میں صالح بھوتانی صاحب کی ان کا مشورہ شامل ہوگا، تو مجھے بالکل یاد ہے اسی اتھل کے کونسل کے ہال کے باہر ایک انٹرویو دیا، میں نے کہا ایک سیاسی شعور کہنے والا شخص، ایک شخص جو اپنے آپ کو لسپیلا سے تعلق رکھواتا ہے، ایک شخص جو لسپیلا کی ہمیشہ اپنے تقاریر میں سے پیار ہے،
ایسا سمجھدار آدمی کم از کم ایسا فیصلہ نہیں کرے گا، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جب میں نے ان کا انٹرویو پڑھا اور اس انٹرویو کو دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ نہ صرف وہ اپنے فیصلے پہ بڑے فخر انداز میں بات کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں چند ایسی باتیں کی جو مجھے اس سے بڑی تعجب محسوس ہوا، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا تعلق لسبیلا کے ایک حلقے سے اور یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ایک بندہ جگہ سے آ کے اس ملک اور اس شہر پہ غالب ہونا چاہتا ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے ایسا محسوس کیوں ہوا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے، ابھی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ لسبیلا میں الیکشن کمیشن نے حد بندیاں کی ہیں، نئے وارڈ بنائے ہیں، نئے یونین کاؤنسلز کی ترتیب دی ہے۔ تو ایک الیکشن کمیشن بھی انسان کے احساسات اور چیزوں کو سمجھتا ہے کہ ایک آدمی کے موضع کو یا وارڈ کو تبدیل میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے احساسات اور ان کے جذبات تھوڑے سے متحرک ہوں گے، اور یہ لوگ احتجاج کریں گے یا اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تو وہ الیکشن کمیشن بھی آپ کو 1 مہینے کا مہلت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنے اعتراضات جمع کرائیں، اور اگر آپ کے اعتراضات جینون ہیں اور آپ کے مسائل اور آپ کی چیزیں جینون ہیں تو جو فیصلہ ہم نے کیا ہم اس کو واپس لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مجھے تو یہی توقع ہو سکتی ہے کہ ایک دن پہلے چیف منسٹر صاحب کا سیکریٹریٹ SNJD کو کہتا ہے کہ جی کل میٹنگ ہے تو مہربانی کر کے ہب ضلع کو ڈال دو، یعنی کہ آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کوئی بازار سے کوئی سبزی لینے کے لیے بھیج رہا ہے کسی کو کہ وہ سبزی ذرا لے آؤ، کچھ ادھر لے آؤ، کچھ ادھر لے آؤ، تو کل ضلع لسبیلے کا فیصلہ کرنا ہے تو مہربانی کر کے کل ایجنڈا کے اندر ڈال دیں۔ اور پھر جناب بغیر سوچے سمجھے ایک ضلع کا ایسے فیصلہ کرتی ہے جس کا نہ کوئی کاغذ، جس پہ نہ کسی DC نے رپورٹ بنائی، جس پہ نہ علاقے کے لوگوں کی کوئی بات سنی گئی ہو، نہ جس کو اخبار میں دیا گیا ہو، اور نہ ہی جس پہ کوئی پہلے اس پہ کام ہوا ہو۔ ہمارے دور میں بھی ایک نیا ڈویژن بنا، ہمارے دور میں بھی ایک نیا ڈسٹرکٹ بنا، قلعہ عبداللہ کا بنا، نیا ہم نے ڈویژن بنایا، سال لگایا ہم نے، پبلک کے پاس گئے، لوگوں کے پاس گئے، اخباروں میں گئے، نمائندگان آئے، بجٹ کابینہ میں بحث ہوئی، کابینہ کی کمیٹیاں بنی، لوگوں کے ساتھ صلاح مشورے ہوئے، اور جب اس سارے ضلع کے اس ڈویژن کے لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے، MPs نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بالکل ہمارے حق میں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ جب ہم نے وہ فیصلہ کیا ہمارے پٹھان ڈویژن کے لوگوں نے اس پہ خوشیاں منائی اور ہمیں مبارکباد دی۔ یہ کب ہوا؟ جب ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس پہ ہم نے محسوس کیا کہ لوگوں کے صرف ضلع بنانے سے نیا DC ہے، نیا دفتر کی بات نہیں ہے، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں علاقے ہیں، یہاں لوگوں کی نمائندگی ہے، یہاں لوگوں کے مسائل ہیں، اور آپ کو ایک دن رات میں کچھ آ جاتا ہے، اور قدوس بزنجو صاحب کو میں کہوں گا کہ خدا را تو تھوڑے ہوش کے آپ فیصلے لیں۔ آپ ایک ضلع کو صرف اس لیے ضلع بنا رہے ہیں کہ آپ کو کسی آدمی نے سفارش کی ہے یا فرمائش کی ہے۔ اگر فرمائش پہ اگر آپ نے بلوچستان کے فیصلے اس طرح کرنا شروع کر دیے تو اسی لیے بلوچستان کے اندر خون ریزی ہوگی اور حالات خراب ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے اس حکومت بلوچستان کو، چاہے آپ صالح بوتانی صاحب کو یہ ہماری دھمکی سمجھیں، مشورہ سمجھیں، آپ کو سجیشن سمجھیں یا رہنمائی سمجھیں، آپ ان 4 چیزوں میں سے جو بھی سمجھ لیں، یہ میں اس پلیٹ فارم پہ کھلے عام ان کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ نے اپنا یہ فیصلہ نہیں لیا، پھر اس لسبیلا کے اوپر جو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ مسلط کیا ہوا ہے،
ہم اس کو صرف اب روڈوں تک اس پہ احتجاج نہیں کریں گے، ہم ہر اس اقدام کی طرف جائیں گے جس سے یہ فیصلہ واپس ہوگا۔ اور میں صالح بھوتانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، میں صالح بھوتانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا تعلق لسبیلا سے ہے۔ مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب نے الیکشن میں 2 سیٹ جیتے، ایک ایم این اے کا اور ایم پی اے کا، تو صالح بھوتانی صاحب نے اس کے بعد جب پیر عبدالقادر گیلانی صاحب کا نام آیا کہ والد صاحب نے کہا میں ایم این اے کی سیٹ رکھتا ہوں اور ایم پی اے کی سیٹ پہ پیر صاحب آئیں گے، اور دوستوں سے صلاح مشورہ کیا، اسی طرح کا ایک جرگہ بلایا اور کہا کہ ہم جام صاحب سے اپنے راستے ابھی جدا کر رہے ہیں، کیونکہ جام صاحب نے ہم سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ جام صاحب نے تو چلیں اس بات کا صلاح مشورہ آپ کے ساتھ نہیں کیا کہ اس نے اپنے حلقے کے، جس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس نے اپنے حلقے سے جیتی ہوئی اپنی سیٹ کا فیصلہ کیا، تو اس پہ آپ ناراض ہو کے آپ نے اتحاد چھوڑ دیا، آپ نے مخالفت شروع کر دی۔ پھر اسی طرح ایک بات آئی جب صالح بھوتانی صاحب نے کہا کہ ہم جام صاحب کے ساتھ ابھی راضی ہونا چاہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں، تو آپ نے وندر میں ایک جرگہ رکھا اور آپ نے کہا دوستوں مشورہ دو، جام صاحب سے تعلق رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے اور آگے کس طرح بڑھنا چاہیے، تو لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا۔ میں تو آپ کی بصیرت پہ بڑا مجھے حیرت ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لسبیلا کو 2 ٹکڑے کرنے کا فیصلہ، جام کمال، جام محمد یوسف مرحوم، ہمارے الیکشن، ہمارے سیٹوں سے بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس میں آپ نے نہ تو کسی سے صلاح کیا نہ کسی سے مشورہ کیا، صرف قدوس بزنجو صاحب کے کان میں ایک بات ڈالی کہ انہوں نے بھی دوسرے دن کابینہ میں ڈال دی۔ اپنے آپ میں بھی کبھی کبھی ایسے کچھ فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس فیصلے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور میں نے جب آپ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ریاست کے بارے میں وہ انٹرویو سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جی جام صاحب شاید ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ریاستی دور میں۔ میں آپ الحمدللہ صالح بھوتانی صاحب، ہم نے جب پاکستان میں اعلان کیا تو وہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے تھا، اور الحمدللہ آج تک ہم اس پہ قائم ہیں، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی سب نسلیں اس پہ قائم رہیں گی۔ اور ہم نے مڑ کے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیا گیا ہے کیا نہیں گیا، بلکہ اس جد و جہد کے لیے ہم نے اپنی زمینیں دیں، اپنے گھر دیے، اپنی جگہیں دیں، تاکہ حکومت پاکستان کا نظام بھی ساتھ ساتھ چل سکے۔ ڈال میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ریاست تو بہت دور کی بات ہے، آپ ابھی اپنا ڈیفنس کا ایک بنگلہ پاکستان کے نام پہ کر کو دکھائیں۔ یہ بولنے کے لیے تو بڑی آسان باتیں ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تو آپ بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ اس سبز پرچم کے نیچے ہیں اور یہ ہیں، اور جہاں آپ کے یونین کے وارڈ کے اندر، جہاں آپ کی لیس کے اندر، جہاں آپ کی سیٹ کے اندر تھوڑی مخالفت ہو تو پاکستان کا پرچم آپ کے سامنے اس طرح ڈگمگانے لگتا ہے کہ جیسے آپ نشان دے رہے چاہ رہے ہیں کہ جی ہم شاید ابھی ان کے ساتھ بھی نہ رہیں۔ تو میرے موصوف یہ پاکستانیت کا جو ڈرامہ اور یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، یہ تعلیم ہمیں نہ دیں، ہم الحمدللہ بچپن سے اس کو پڑھے ہوئے ہیں اور ہمیں الحمدللہ یہ حفظ ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں تو پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے محفلوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو انہی پاکستانیت والے لوگوں کے خلاف بھی جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور وہ کھانے کے اور ہیں، انشاءاللہ یہ بھی کچھ سال میں ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دانت بہت لمبے نہیں رہ سکتے، ایک نہ ایک دن ان دانتوں کو بھی باہر نکلنا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھانا بھی پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، الحمدللہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ لسبیلا کے اندر ہر قوم بڑی غیور قوم ہے اور اپنے حق کے حوالے سے ہر چیز کرنا جانتے ہیں۔ نوابی، سرداری یا دینی حوالے سے جو بزرگ آج یہاں بیٹھے ہیں،
تو یہ پابند نہیں ہے باؤنڈری کے کہ آج یہاں پیر صاحب بیٹھیں کہ جی میرے مرید صرف لسبیلا میں ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا تعلق لسبیلا سے، یا پھر ہمارے قبائل جو یہاں دوسرے بیٹھے ہیں یا یہ ہوگا تو ہم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ نوابیت ہو، لیڈرشپ ہو، ہمارے بزرگ ہوں، اس چیز کی جورسڈکشن، اس کا جو سارا عمل ہے یہ ہر طرف جاتا ہے۔ تو ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ جام صاحب کی ریاست کو نقصان ہے، نوابی کو نقصان ہے، اسی لیے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی ان چیزوں سے یہ چیزیں کم نہیں ہوتی بلکہ ان میں اور مزید اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ بات انہوں نے یہ کی تھی کہ جام صاحب یہ ہم جب فیصلہ کریں گے تو وہ ضلع بڑا ترقی کرے گا۔ 7 دفعہ آپ ایم پی اے بن چکے ہیں یا 6 دفعہ، آپ جائیں ہب میں دیکھیں، 9 دفعہ جائیں۔ جام غلام قادر اسپتال کے نام سے مشہور ہے، جام غلام قادر اسٹیڈیم کے نام سے مشہور ہے، سیوک سینٹر بھی جام غلام قادر سیوک کے مشہور ہے، لیڈا بھی اس زمانے میں جام غلام قادر کے دور میں بنا، ہب ڈیم بھی اسی دور کے اندر بنا۔ بندر کو نہ بنائیں، آپ گڈانی کو نہ بنائیں، بلکہ آپ تو ترقی کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ آج ہب میں یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی، آج ہب میں ایک نہیں بلکہ 3 4 جتنی بڑی اس کی پاپولیشن ہے اور جتنی بڑی مردم شماری کی آپ بات کریں، آج وہاں 4 کالج ہونے چاہیے تھے، آج وہاں ایک نہیں بلکہ 4 اسپتال ہونے چاہیے تھے، آج وہاں ہائی اسکول کی تعداد کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، آج دریجی کے اندر کالج ہونا چاہیے تھا، آج وندر کے اندر، ڈام کے اندر، یہ جو حلقے اور لیاری کے اندر اتنی بڑی ترقی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے تو کبھی ترقی لسبیلا کو دی ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی لسبیلا میں ترقی تو صرف ہم نے کی ہے، دریجی والوں نے۔ تو آپ نے اپنے گھر کو جتنا خوبصورت بنایا ہے، ہم تو دریجی شہر سے سب واقف ہیں، شاید جو ٹی وی کے اندر بیٹھ کے تجزیہ نگار، اینکر، لائر، پنجاب کے پی کے ایم این اے، باقی صوبوں کے اندر جہاں آپ کا گھر ہے، یہاں کتنے گاؤں ہیں؟ کیا پورا دریجی اسی طرح ہے؟ کیا ہر دریجی کے محلے کے اندر اسی طرح کے روڈ ہیں، اسی طرح کے فوارے ہیں، اسی طرح کا پانی ہے، اسی طرح کا سبزہ ہے؟ کیا دریجی کے اندر کوئی گرلز ہائی اسکول ہے؟ کیا لوئی کے اندر کوئی گرلز ہائی اسکول ہے؟ کیا دریجی پوری تحصیل کے اندر کوئی کالج ہے؟ اور آپ نے جتنے دریجی روڈ پہ پیسے میرے خیال ان 25 سال میں خرچ کر دی، آج تک اس کا ٹینڈر لگتا ہے۔ آج آپ پچھلی حکومت وفاق کا بجٹ کھولیں، وفاق کا پرانا بجٹ کھولیں، آج بھی دریجی کا روڈ کا ریپیئر کے پیسے اس پہ آتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ 9 سال رہ چکے ہیں، یہ پیسوں کا 20% میں ہب پہ اگر آج آپ صحیح لگاتے تو ہب کوئی شہر لگتا۔ مجھے ہر آدمی کہتا ہے جام صاحب ہب کی شکل، میں نے کہا جی ہب میرا حلقہ نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ جام غلام قادر اسپتال تو ہے، تو میں نے کہا جی بس اب میرے بڑوں نے اگر اسپتال بنا کے غلطی کی ہے، اب اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، میں کیا بولوں۔ اور ہب اتنا سا شہر ہے، آج ہم لسبیلا میں ہر جگہ پھرتے ہیں، کبھی آپ کانکی سے لاکھڑا جائیں، کبھی لاکھڑا سے لیاری جائیں، کبھی اتھل سے آپ لاکھڑا کی طرف جائیں، کبھی آپ بیلا کے اندر پھریں، کبھی یہ باقی علاقوں کے اندر جائیں، جو روڈ بنے ہیں یہ سارے روڈ جمع کر لیں تو آپ کے حلقے کے 4 چکر ہم کاٹ لیں گے، لیکن ہم نے بنا کے دکھائے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے اوپر کوئی ویڈیو یا کوئی بڑے بڑے تختیاں نہیں لگائی ہیں۔ آج آپ کے گڈانی میں اس وزیر اعلیٰ میں آخری 2 سال تنگ آ کے میں نے بجٹ میں اسکیم رکھے کہ پہلے سال جب میں رکھ رہا تھا تو آپ ناراض ہو رہے تھے، غلط کر رہے ہیں، جام صاحب میرے حلقے میں اسکیم دے رہے ہیں، چلے بھائی نہیں دیتے۔ جب 1-1.5 سال بعد میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ نے تو دینے نہیں ہیں، آپ نے اگر دینے بھی ہیں تو مخصوص آپ کے چند لوگ ہیں، اسی کی گلی دیں گے، اسی کی نالی دیں گے، اسی کو حال دیں گے، باقی عوام بھلے کھڈوں میں رہے، بغیر چیز کے رہے، من پسندیدہ آپ کے لوگ ہیں۔
ہم نے بائی پاسز کا منصوبے کو تیز کیا، ساکران میں بائی پاس کا بنایا، اٹک سے بائی پاس کا بنا رہے تھے، ایک اور بائی پاس کا بھی پروگرام تھا، اور ابھی میں نے صرف آپ سے آتے بھی یہاں سنا ہے، اور ہب شہر کے لیے 30-40 کروڑ ابھی دیے، سپورٹس کے لیے دے رہے تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے، اور میں نے آپ کو بڑا صالح بھوتانی صاحب، میرے کوئی شوق نہیں ہے وہاں سے ایم پی لڑنے کے، آپ کو تو بڑا مطمئن ہونا چاہیے، لیکن اس شہر کی شکل تو آپ تھوڑی ٹھیک کریں۔ پورے بلوچستان میں ہر آدمی کہیں سے بھی آتا ہے، ہب میں آتا ہے، اور اس کی حالت اتنی بری ہے، اور ابھی ہم دیکھیں گے نا آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ ہیں، مجھے تو ابھی سے ڈیم پیرکس میں ڈیم آپ کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ دریجی کے اندر 25 ڈیم بن سکتے ہیں تو ساکران میں ڈیم نہیں بن سکتا، حسن پیر پہ ڈیم نہیں بن سکتا، پیرکس میں ڈیم نہیں بن سکتا، اور ہم بنا کے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو آپ اتنے بڑے خیر خواہ اپنے حلقے کے یا ادھر لسبیلا کے، اب تکم تا بالکل تکوتھیان انشاءاللہ اساک موقع ملے تا ڈسے جاؤں تا بابا پیری پانچے علاقے میں تا اساک دیکھار تو چھو کیوں ہے؟ یہ حال صرف 5 حال تقسیم کرے، 4 ٹیوبیل مانوں ڈئی کرے، ونجو ڈامک ڈسو، تو مہربانی کر کے ہمارے منہ اتنے نہ کھلائیں کہ ہم آپ کے گریبان تک بھی پہنچ جائیں۔ لسبیلا کی سیاست کرنی ہے کریں، لیکن لسبیلا کے ساتھ جو کھیل آپ کھیلنا شروع کر رہے ہیں، ہم نے اپنی ذات میں بڑا برداشت کیا ہے، اور شاید آگے بھی کریں گے، لیکن جہاں آپ لسبیلا کے اندر، لسبیلا کے مفاد، لسبیلا کی بقا کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، پھر جام کمال کا ہاتھ آپ کی گریبان تک جائے گا۔ تو مہربانی کر کے آپ اس کو دھمکی سمجھیں، میں کسی بات سے نہیں ڈر رہا کہ جی شاید جام صاحب کے بہت سارے لوگ ہوئیں گے، جام صاحب کے منہ سے ایسے غلطی سے نکل گئے، جام صاحب جذباتی ہو گئے، میں بڑے سوچ سمجھ کر صالح بھوتانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، اور میں چاہوں گا اگر آپ لسبیلا کے ساتھ مخلص ہیں، اگر آپ لسبیلا کے ہر شخص کے ساتھ مخلص ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، آپ قدوس بیزنجو صاحب کو فوراً کہیں کہ وہ اس پروپوزل کو واپس لیں، اور لسبیلا میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر آپ کو بات کرنی ہے تو بٹھائیں اس طرح کا پنڈال، بلائیں سارے لسبیلا کے اقوام کو جس طرح آج ہم نے بلایا ہے، ہر قوم کی نمائندگی کو بلائیں، کریں اس طرح کی تقریب، نیا لسبیلا چاہیے، اور آپ کی بات میں اگر وزن ہوگا پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن صرف آپ کو اس لیے نیا لسبیلا چاہیے کہ ایک ڈی سی اور ایک ایس پی آپ کا محتاط ہو، 4 ایکسین آپ کی بات مانے، 4-6 افسر آپ کے ہاتھ میں ہو، اس لیے لسبیلا چاہیے، باقی لسبیلا کے ساتھ آپ کا کوئی مفاد نہیں، تو اس طرح کا لسبیلا آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ اور ساتھ میں ایک دفعہ پھر کہتا چلوں کہ یہ جو حکومت ہے ماشاءاللہ، میں نہیں کہنا چاہتا اس حکومت کے حوالے سے کہ جس حکومت کو اپنے فیصلوں کا، اپنی کارکردگی کا، اپنے ڈھنگ کا، اپنے چلانے کا خود پتہ نہیں، اور میں تو حیران ہوں صالح بھوتانی صاحب پہ، ایک طرح وہ امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے، اور ایک قدوس بیزنجو صاحب آپ ذرا خود کان کھول کے سنیں میری بات، ایک شخص آپ کے پیچھے بار بار بیٹھ کے کہتے کہ کب یہ گرے تو کب میں بنوں۔ یہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں، آپ اپنی سی آئی ڈی لگائیں، اور آپ اپنے ایم پی اے صاحبان سے ذرا پوچھیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ میں میرے کو اتنی غم نہیں تھا جتنا اس شخص کو غم تھا کہ یہ کیوں بن گیا، اور پھر مجھ سے مل کے، ہمارے دوستوں کے سے مل کے کہتے بس اللہ ہماری حفاظت کرے اس بندے سے، اور 2 دن بعد میں دیکھتا ہوں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی تھوڑی بہت پہچان، مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، اور اس شخص کو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ بالکل اپنی مفاد کے لیے، آپ کو وزیر اعلیٰ بننا ہے، وزیر اعظم پاکستان بن جائیں بابا، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، اور نصیب میں ہوگا آپ بنیں گے، نہیں ہوگا تو جس کی نصیب میں تھا وہ بن گیا، لیکن صرف اس حوالے سے آپ لسبیلا کے معاملات اور چیزوں کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں کہ آپ نے چند لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو یہ ہرگز، یہ ٹائم گزر جائے گا، یہی لسبیلا ہوگا، اور قدوس بیزنجو صاحب یہی ہب ہوگا، آپ کا گھر اب ہب میں ہے، آوران میں تو ہے نہیں، یہ 4تھا سال ہے آپ کا۔ یہ جو بہت سارے لوگ بلوچستان کے دعوے دار اور دوسرے بیٹھے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں، بلوچستان کے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں
کہ جو انسان اپنے حلقے کے اندر ایک دفعہ بھی 4 سال میں نہیں گیا ہو، حلقے کی میں بات نہیں کر رہا، آوران کی بات کر رہا ہوں، پنجگور کی بات کر رہا ہوں، آدھے پنجگور کا اور پورے آوران کا ایم پی اے قدوس بیزنجو صاحب ہے، جب وہ اپنے حلقے میں 4 سال نہیں جاتا تو ادھر کے حالات کون ٹھیک کرے گا؟ تو لوگ ہوں گے ناراض۔ دیکھیں میں جیسے بھی ہوں اپنے علاقے کا نمائندہ ہوں، آج جاؤں گا افسر کو ڈانٹ لگاؤں گا، کسی بندے سے بات کروں گا، اپنے علاقے کے لوگوں کو اچھے برے کے لیے بتاؤں گا یہ اسکیم ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ خوش ہوں گے۔ لیکن جس علاقے کے اندر اتنی بڑی انسرجنسی ہو رہی ہے، جس علاقے کے اندر بلوچستان کے آباران میں لوگ اتنے ناراض ہیں کہ ان کو سہولت نہیں، پانی نہیں، روڈ نہیں، اور وہاں کا ایم پی خود ادھر نہیں جاتا تو ناراض ہوں گے، اور ان کا پھر حق بنتا ہے ناراض ہونے کا۔ تو ہمیں بلوچستان کے اندر انشاءاللہ ایسی نمائندگی لے جانی ہے کہ جو لوگوں کے مسائل حل کریں، اور اگر حل نہیں کر سکتے کم از کم ان کے پاس تو جائیں۔ صرف جانے سے، جیسے آج میں 1-2 جگہ گیا تو لوگوں نے بولا بس بابا آپ آئے ہوئے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، باقی چیزیں چلیں گی۔ صرف نمائندے کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے، ہم ذمہ داری کے ساتھ ہیں۔ اور آج وہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ، اللہ آپ سے خیر کا کام لے۔ میں آج بھی کہتا ہوں آپ جس دن سے وزیر اعلیٰ بنے میں نے آپ کو کہا اچھا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا صوبہ ہے، دیکھیں اس میں ہم نے ایم پی ایز نے، لوگوں نے یہاں محنت کی ہے، کسی نے اپنا خون دیا ہے، کسی نے پسینہ دیا ہے، کسی نے محنت کی ہے، کسی نے کام دیا ہے۔ صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ چند ماہ بعد کوئی ایسے نمائندے آ جائیں جو ساری محنت کو ضائع کر کے چلے جائیں۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی اٹھیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی طرف چیزوں کو آگے لے جائیں گے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، چاہے حکومت میں ہوں یا کہیں بھی ہوں۔ تو میں آخر میں ایک چیز ضرور کہتا چلوں، دیکھیں دوستو آپ کو یاد ہوگا لسبیلا میں ہم نے کبھی کوئی ایسی لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، بلکہ جس طرح بوتانی صاحب کہتے ہیں کہ شاید جام صاحب ریاست کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے کبھی یہاں ریاست کا معاملہ کیا بھی نہیں ہے، ہم نے یہاں کبھی نوابی بھی نہیں کی ہے۔ ہم نے لوگوں کے احساسات اور پیار محبت حاصل کر کے ان پہ نوابی کی ہے، اور ہمیں اس بات پہ بڑا شکر اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لسبیلا کے لوگوں کے دل میں وہ محبت ہمارے لیے رکھی ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ تھوڑی بہت محنت یا تھوڑی بہت جو بھی آپ سمجھیں کہ ہمارا رویہ ایسا ہے، ورنہ ہم کا اثر ہے کہ ہم اس طرح ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے بچے ہوں یا ان کے بچے ہوں وہ بھی ہم سے اور زیادہ بہتر ہوں لسبیلا کے قوم کے لوگوں کے لیے۔ تو دوستوں جس بات کی میں کر رہا ہوں کہ آپ ریاستی ماحول اپنا بنانا چاہتے جو دریجی کے اندر ہیں، صالح بوتانی صاحب یہ لمبا نہیں چلنے والا، یہ وہ دور نہیں ہے۔ ان دوروں سے ٹھیک ہے آج ہمارے پاس ایک مرد مجاہد یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کی مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں، جمیل باریچہ ہے، یا ہمارے جمالی لوئی کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے اقوام کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ دور رہیں گے۔ ٹھیک ہے آج بھی آپ کی حکومت ہے، آج بھی آپ بالائی حکام کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، لیکن جس دن یہ راز فاش ہوں گے لوگ انشاءاللہ اس تبدیلی کو، اصل تبدیلیوں کو ضرور دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کروں گا اس ایک ہفتے کے اندر صوبائی حکومت اور خاص کر صالح بوتانی صاحب اور قدوس بیزنجو صاحب کے اس فیصلے کو وہ واپس لیں گے، اور لسبیلا میں کوئی دوسرا ضلع بننے کی انشاءاللہ کوشش بھی جو ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے مقصد کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ وہ 35-30 لاکھ کی آبادی کوئٹہ کی ہے، ایک ضلع ہے، ایک ڈی سی ہے۔ تربت 11 لاکھ کی آبادی ہے، ایک ڈی سی ہے، ایک ضلع ہے۔ پشین 9 لاکھ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک ڈی سی ہے، اور باقی خضدار تو ہم سے بہت بڑا ہے۔ یہاں مسائل کچھ اور ہیں، یہاں مقصد کچھ اور ہے، اور انشاءاللہ وہ مقصد اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر ہم محنت کریں گے، اور ہمارے لسبیلا کے جتنے باغیور اقوام ہیں یہ ساری محنت کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ اس دفعہ سیاست میں بھی اور میدان میں بھی بہت مختلف لاسی نظر آئیں گے۔